تاثیر۔ اور معزز خواتین و حضرات، یہ ہمارا سیشن ہے تفسیر کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 30 سورہ نبا، جو کہ صورت ہیں 78، اور آج ہم اس کے دوسری رکوع کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس صورت کی تقریباً 30 آیات، مکمل طور پر 30 آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اور 30 آیات کی تفسیر جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں کون سی باتیں ہوئیں، کن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہیں، تھوڑا سا خلاصہ اس کا آپ کو بیان کرتا چلوں۔ اللہ رب العزت والجلال نے گزشتہ آیات میں ابتدائی طور پر پہلی آیات میں ان لوگوں کے اس لیے یا جو مشرکین مکہ تھے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، چماگوئیاں شروع ہیں۔ کن بارے میں چماگوئیاں شروع ہیں؟ وہ قیامت کے بارے میں چماگوئیاں شروع ہیں کہ کس طرح آخرکار یہ سب کچھ ممکن ہو پائے گا کہ ہمارے معبودوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم جو ہیں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کیا یہ ممکن ہے؟ ان کا آپس میں یہ سوال تھا۔ پھر اس کے بارے میں ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا بھی ان آیات میں ذکر فرمایا ہے، اور بے شمار اللہ رب العزت نے اپنی انعامات کے بارے میں بتایا، جن میں شب و روز کا ذکر ہے، نیند کا ذکر ہے، زمین کا ذکر ہے، اناج کا ذکر ہے، حتیٰ کہ ہر ایک چیز کا ذکر فرمایا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے انسانوں کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ جب میں نے ایک دن جب سور پھونکا جائے گا، جب حساب کتاب کا دن، قیامت کا دن جب برپا ہوگا، تو قیامت کا دن کیسے ہوگا، کس طرح کا ہوگا، اس کا منظر پیش کیا گیا۔ اور پھر اس میں جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذابوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور بیان فرماتے ہیں کہ یہ عذاب ان کو ملیں گے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات کا مطالعہ کیا تھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جہنم کا ذکر ہمیں دیکھنے کو ملا تھا۔ یہ سورت جو ہے اس کا دوسرا اب حصہ، یعنی دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس رکوع کا شروعات آیت نمبر 31 سے اس کی شروعات ہوا کرتی ہے۔ ان آیات میں معزز خواتین و حضرات ہم کس بارے میں پڑھیں گے؟ اہل جنت کا ذکر ہم ان آیات میں دیکھیں گے کہ اہل جنت جو ہے وہ جنت میں کیسے رہیں گے۔ سو آئیے آیات کی تلاوت کی جانب، پھر اس کے ساتھ ہی ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اب دوسرے رکوع کی وہ 10 آیات تھی جن کا ہم نے یہاں پر اس وقت تلاوت کی۔ اب آئیے گا ان آیات کو فرداً ہم دیکھتے ہیں، فرداً اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31، ان للمتقین مفازا، یقیناً اہل تقوی کے لیے کامیابی ہوگی۔ اہل تقوی کون ہے؟ جو اللہ رب العزت والجلال کے کرم کو تسلیم کرتی ہے، اللہ رب العزت والجلال کے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ تقوی والے ہیں، وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ اور جو لوگ اس کے برخلاف چلتے ہیں وہ متقی، وہ پرہیزگار نہیں ہیں۔
ان للمتقین مفازا، یقیناً 100% وہ لوگ کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے، جو اہل تقوی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جنہوں نے اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کو منوعاً تسلیم کیا۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغ اور انگور ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوں گے، باغ اور انگور ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ان آیات میں ہم اہل جنت کا ذکر کریں گے، اہل جنت کے حوالے سے، جو اہل جنت ہے، جو جنت میں لوگ مقیم ہوں گے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ کیسے رہیں گے، ان کی زندگی کیسے ہوگی، انہیں کیا کیا انعامات و اکرام سے نوازا جائے گا۔ پہلا اکرام کیا ہے، اگر وحدائق ان للمتقین مفازا، یقیناً یہ اہل تقوی جو ہیں یہ کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں حدائق و اعنابا، حدائق و اعنابا، ان کے لیے کیا ہوں گے، انگور اور باغات ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان ہم عمر کیا ہوں گے، ان کے لیے بیویاں ہوں گی۔ وکأسا دہاقا، اور جام چھلکتے ہوں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ نہیں سنیں گے ان میں کوئی لغو اور جھوٹ۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا ان کے رب کی طرف سے دیا ہوا کس چیز کا، حساب کا۔ جو آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ یہ دنیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے کیا ہے، یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جبکہ کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ یعنی اس دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کے آگے کیا ہے، مکمل طور پر سر تسلیم خم ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ایک جیل خانے میں قیدی ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، بعین ہی اسی طرح مسلمان جو ہیں وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، اسے اپنی مرضی استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت یا ہرگز اجازت نہیں ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے قید خانہ ہے۔ لہٰذا جب وہ نیک اعمال کریں گے تو ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ رب العزت متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے مختلف انعامات سے، مختلف اکرامات سے اللہ رب العزت والجلال انہیں جنت میں نوازیں گے، اور یہ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ ہوگا جو انہوں نے اس دنیا میں کیے ہوں گے۔ پابندیاں جیلی ہوں گی، اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کو مانا ہوگا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا، بدلہ دے گا۔ حدائق و اعنابا کی صورت میں، وکواعب اترابا کی صورت میں، اور وکأسا دہاقا، اور سب سے بڑی بات کیا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہ تو وہ جھوٹ سنیں گے اور نہ ہی کوئی لغو بات سنیں گے۔ اس آیت کی زمرے میں اگر ہم دیکھیں، یا اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا فعل ہے، کتنا برا فعل ہے، کتنی بری بات ہے جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک کیا ہے، ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور بدقسمتی سے آج ہمارے اندر یہ بڑے وافر مقدار میں پایا جا رہا ہے۔ ہم جھوٹ بے خطر، بے خوف اور ہنسی مذاق کا، ہم نے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ جھوٹ کو بنایا ہوا ہے۔ بغیر تحقیق کے ہم مختلف باتوں کو ایک سے دوسری کی طرف پہنچاتے ہیں جو کہ جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جھوٹ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اور جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں پر نہ تو آپ کو لغو، فضولیات، فضول باتیں سننے کو ملیں گی، اور نہ ہی کیا ملے گا، آپ کو جھوٹ سننے کو ملے گا۔ لہٰذا اللہ رب العزت والجلال اپنے رحمت سے ان دونوں امراض سے اہل جنت کو پاک صاف رکھیں گے۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو انہوں نے کہاں پر کی، اس دنیا میں کی۔
جو نیک عمل کیے گئے دنیا میں یہ بدلہ ہے اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے، کہ ان کو یہ تمام تر انعامات سے نوازا جائے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، جو رب ہیں آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ کے مابین ہے، جو رحمان ہے۔ یہ آیت اللہ رب العزت والجلال کی بڑائی کو بیان کر رہی ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، ان میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوگی اس بات سے یا اس سے بات کرنے کی۔ کب؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کھڑے ہوں گے جبرائیل اور تمام فرشتے، کیا؟ صف میں کھڑے ہوئے ملیں گے۔ والملائکۃ صفا، صف باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ملیں گے، ملائک بھی، تمام تر ملائک بھی، جناب جبرائیل علیہ السلام، اور کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہ کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت مل جائے۔ ایک اور حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ بروز حشر، بروز قیامت، انسان جو ہیں اس کی زبان نہیں بولے گی بلکہ ان کے اعضاء جسم کے بولیں گے۔ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت والجلال کے دربار میں چپ خاموش رہیں گے۔ کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے حق میں یا یہ کہہ دیں کہ یہ میرے خلاف سازش ہو چکی ہے، یا یہ کہیں کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہو چکی ہے، یا یہ میرے اس میں کیا کہتے ہیں خواہ بہتان یا الزام لگایا گیا ہے مجھ پر۔ ہر ایک چیز کا پورا حساب دینا پڑے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کیا؟ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے۔ لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، کوئی بات نہ کر سکیں گے سوائے اس کے جسے رحمان کی طرف سے اجازت ہو۔ وقال صوابا، اور وہ بات کریں گے جو درست ہوگی، یعنی وہ اپنی طرف سے کوئی ایڈکشن نہیں کر سکیں گے، اپنی طرف سے کوئی بات اس میں شامل نہیں کر سکیں گے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ یہ دن کیا ہے؟ حق ہے، یعنی یہ قیامت کا دن ایک اٹل حقیقت ہے۔ چاہے کہیں پر بھی آپ چلے جاؤ، کچھ بھی کہہ دو، اس کے سے چھٹکارا، اس سے آپ کیا کہیں گے، اس سے کوئی بھی خلاصی کسی کو ممکن نہیں کہ وہ کوئی بھی شخص اس سے خلاصی اپنے حق میں کر سکے، یا کوئی دور چلا جائے یا کوئی چھپ جائے، کوئی بھی اس دن سے چھپ نہیں رہ سکتا۔ یہی تو وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے ان آیات کی ابتدا میں فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں چھما گوئیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ان قریب کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ ہوگا۔ الذی ہم فی مختلف، جس کے بارے میں یہ اختلاف رائے میں مبتلا ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ ثُمَّ کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہاں کوئی بات نہیں، ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ قیامت ایک نہ ایک دن آئے گی، متعین ہے اس کا دن، اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا۔ بیان ہی اسی طرح سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ ہونے والا واقعہ رونما ہو جائے گا، اور جان لو کہ اس واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے 100%، یہ قیاس آرائی نہیں ہے، یہ کوئی من گڑت بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سن لیا اور بائی ہوا میں اڑا دیا۔ یہ کسی داستان گو کی تخلیق کردہ داستان نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں نا سورہ مختلف جگہوں پر کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مجنون دیوانی کی بھی بات نہیں ہے کہ بھائی آ گئی اور بات چلی گئی، نہیں، یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ اذا وقعت الواقعہ، جو رونما ہونے والا واقعہ وہ رونما ہو کر رہے گا، لیس لوقعتها کاذبہ، اور جان لو کہ اس واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت والجلال سورہ حاقہ میں
جو کہ 29ویں پارے میں ہے، اس میں اللہ رب العزت قیامت کے اٹل ہونے کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، وہ حق ہو جانے والی، کیا ہے وہ حق ہو جانے والی، اور تم نے کیا سمجھا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ یعنی حق ہو کر رہے گی، ہو کر مطلب ہر ایک کو خبر اس کی ہو کر رہے گی، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اسے حساب کتاب دینا ہوگا، چاہے وہ خوش ہو چاہے وہ ناخوش ہو، چاہے وہ شاہ ہو چاہے وہ گدھا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے وہ صحت مند ہو چاہے وہ بیمار ہو، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو چاہے وہ جوان ہو، ہر ایک شخص کو اس دن حاضر ہونا پڑے گا۔ ذالک الیوم الحق، وہ یہ دن حق ہیں، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنی طرف، رب کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے، یعنی اپنے رب کی بات مان لے، اپنے رب کی طرف آ جائے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، دیکھو ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے، انتہائی قریب کو پہنچ چکا ہے یہ عذاب۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ انا انذرناکم عذابا قریبا، دیکھو ہم نے تمہیں خبردار کر دیا اس عذاب سے جو بالکل قریب ہے۔ اب یہاں پر تصور کیجئے گا معزز خواتین و حضرات کہ یہ عذاب انسان کے کتنے قریب ہیں، ادھر انسان کی آنکھ بند ہوتی ہے، ادھر اسے قبر میں اتارنے کا بندوبست کر دیا جاتا ہے۔ اور قبر کیا ہے؟ قبر پھر کیا ہے؟ حضور کا فرمان دیکھیے گا، حضور نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ گویا ہر زندہ انسان اس باغیچے یا گڑھے سے صرف چند گھنٹوں کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چند گھنٹے فاصلے یہ ہیں کہ آپ کوئی کفن دفن کے بندوبست کے لیے، ہمارا یہ ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ کسی بھی وقت یہ روح جو ہے ہمارے اندر سے نکالی جا سکتی ہے اور اگلے لمحے میں ہمارے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے گا۔ یہ جو منو مٹھی کے اوپر ہم غرور تکبر کے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، اکڑ کر گھوم پھر رہے ہیں، ایک دن ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ پھر اس میں ہمیں کیا کر دیا جائے گا؟ ہماری ساری کی ساری اکڑ جو ہے یہ ختم کر دی جائے گی، ہمیں بے لباس کر دیا جائے گا، ہمیں نہلانے والے کوئی اور ہوں گے، ہمارے چہروں کو بنانے والے کوئی اور ہوں گے، ہمیں لٹانے والے کوئی اور ہوں گے، ہمیں اٹھانے والے کوئی اور ہوں گے۔ ہم جو اچھے سے اچھی کوالٹی کا کپڑا پہننے والے لوگ ہیں ان کو صرف 2 گز سے 2.5 گز کپڑا سفید پہنا دیا جائے گا، اور وہ کپڑا زیادہ قیمتی کا بھی نہیں ہوگا، وہ عام پیسوں کا ہوگا، چاہے آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی دولت مند کیوں نہ ہو، لیکن جب کفن کی باری آتی ہے تو کفن سب کو ایک برابر دیا جائے گا۔ کسی کے لیے آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی کا قبر جو ہے سونے سے تعمیر کیا گیا نہیں دیکھا، سنگ مرمر کا نہیں دیکھا، سب کے لیے ایک مٹی کا گھر ہے اور سارے ہم کیا ہے اسی میں جانے لگے ہیں۔ یا پھر یہ فیصلہ ہوگا، یہ قبر ہمارا ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک بڑا ہے۔ یہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ اس کا کیا کریں گے؟ فیصلہ کر پائیں گے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، پھر کیا ہوگا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہ سب کچھ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ کسی اور کا نہیں ہوگا، وہ ہماری اپنی ذات کی کمائی ہوگی، جو ہماری ذات نے ہمارے لیے کمایا ہوگا، جسے اعمال کہتے ہیں عرف عام میں۔ اس کا فیصلہ ہوگا کہ جی یہ اس کے اعمال نیک ہیں یا برے ہیں، اس نے اچھے اعمال کیے ہیں یا برے کیے ہوں گے۔ کسی کو اس سے نہ جو اس نے کیا اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا، سب کچھ جو بھی ملے گا وہ وہی ملے گا جو ہم نے کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ نہ کوئی زیادتی کرنے والا ہے، نہ انصافی کرنے والا ہے، نہ ہمارے اوپر کچھ زیادہ آئے گا نہ ہمارے اوپر
کچھ کام آئے گا۔ یہ سب کچھ وہی ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہوگا، یہ ہمارے اپنے کیے دھرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کاش کہ میں کیا ہوتا، میں مٹی ہوتا، کاش مجھے شرف انسانیت ملا ہی نہ ہوتا، میرا ایک کاش کہ مادر نزادے یعنی میری کاش میری ماں مجھ کو نہ جانتی۔ یہ ایک ایسا دن ہوگا، ایک ایسا دن ہوگا کہ سب جو ہیں اپنی خطاؤں کو، جب اپنے اعمال کو، برے اعمال کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، کاش ہم جنے ہی نہ جاتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش ہم مٹی ہوتے، کاش ہم کوئی پتا ہوتے، کسی درخت کا ہوتے، کاش ہم کوئی تنا ہوتے، کاش ہم کوئی بے جان سی چیز ہوتے، کاش ہم پیدا ہو کر ہی مر جاتے، کاش ہمارے والدین ہمیں پیدا ہوتی ہی ہمارے گلوں کو گھونٹ دیتے۔ تو اس دن سارے اسی طرح اپنے بارے میں کیا کریں گے، افسوس کریں گے، لیکن وہ دن اب موقع نہیں ہوگا، وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، حتیٰ کہ ایک سنگ والی بکری نے بے سنگ والی پر کوئی اگر زیادتی کی ہوگی تو اس کا بھی بدلہ اسے دینا پڑے گا۔ اس سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کو حکم دے گا کہ مٹی ہو جاؤ، چنانچہ وہ مٹی ہو جائیں گے، اور اس وقت کافر بھی آرزو کریں گے کہ کاش ہم بھی کیا ہوتے، حیوان ہوتے، اور آج ہم کیا ہو جاتے، مٹی میں مل جاتے، ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ نبا پارہ نمبر 30 کی پہلی سورت جو تھی وہ پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال کے کرم سے ہم نے اس کو مکمل کر لیا، دوسرا رکوع بھی اس کا مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ العظیم۔ اب دوسرے درس میں ہم کیا کریں گے، اس پارے کی دوسری صورت یعنی سورہ نازعات کو ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔